اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ اعراف آیت نمبر 172، 173، 174 تین آیت ہے، اور یہاں سے 22واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، سیکشن نمبر 22، آیت نمبر 172۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، تو جب تمہارے رب نے لیا بنی آدم میں سے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے، ان کے اولادوں میں سے، من ظہورہم، ان کے صلب، ان کے پیٹھوں، ان کی پیٹھ سے، ذریتہم یعنی کہ ذریت نسل، تمام نسلیں جو آنے والی ہے رہتی دنیا تک، آخری انسان، وہ سب کے سب جو ہے وہ مطلب بنی آدم یعنی چلڈرن آف آدم ہیں، اور آدم علیہ السلام کے پیچھے سے اس وقت اللہ نے وہ تمام انسانوں کا، یعنی کہ ان کی روحیں جو تھی وہ روحوں کا عالم ہے، یعنی کہ وہ جو ارواح کا جو عالم ہوتا ہے وہ ہے، جسد اور جسم جو ہے وہ ابھی بنے نہیں تھے، تو ابھی وہ سب روح کا مطلب عالم تھا۔ اور اس وقت اللہ نے آدم علیہ السلام کے پیچھے سے تمام نسلیں جو دنیا کے اندر رہتی دنیا تک آنے والی ہیں، وہ تمام نسلوں کو اللہ نے لیا، ایک ایک انڈیویجول، ایک ایک بندے کو۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان لوگوں کو گواہی، یعنی وَأَشْهَدَهُمْ کہ ان سب نے، ایک ایک بندے نے الگ الگ گواہی دی، اشہدہم علی انفسہم، اپنی ہی نفسوں کے اوپر، یعنی اپنی ہی نفس پہ، اپنی ہی جان کے لیے، اپنے ہی آپ کے لیے سب نے گواہی دی، کوئی نہیں بچا ہے، سب نے گواہی دی۔ الستو بربکم، کہ اللہ نے جب پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، سب ارواح جو تھے عالم ارواح میں تھے، سب نے کہا، سب نے، قالو سب نے کہا، بلا شہدنا، کیوں نہیں، ہم شہدنا یعنی کہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ اب سوچو، ہر ایک ایک بندے نے اس بات کی گواہی دی کہ ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا ماسٹر ہے، تو ہی ہمارا آقا ہے۔ ان تقولو، اب اللہ کہتا ہے کہیں تم یہ نہ کہو، یوم القیامت، قیامت کے دن ایسا نہ ہو، یعنی تم لوگ سب نے گواہی دی ہے، اگر آج کوئی ٹیسٹیمنی ہوئے گی اور کوئی گواہی دے گا تو اس کی گواہی پوری ریکارڈ ہوگی، اور سب سمجھو کہ ابھی جیسے اور بھی مطلب فاسٹ ہو گیا ہے سب کچھ، تو سوچ لو اللہ کے پاس کیا ہوگا، جو یہ آخری دنیا میں جب آتے کتنے اور علم آگے بڑھنے والا ہے اور آگے جائے گا، پر اللہ کا علم تو بہت زیادہ ہے، جو اس نے دنیا میں دیا ہے وہ تو پھر بھی کم ہے، تو اس کے پاس تو ایک ایک کے سب کی پروف کے ساتھ ہے سب کچھ بات، جس نے بھی بولا ہے، تو ہر ایک بندے نے بولا، ہر ایک انڈیویجول نے بولا ہے کہ بلا شہیدنا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، یعنی تم اپنے ہی آپ کے لیے گواہی دیتے ہو، اور اللہ کہتا ہے ان تقولوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو، یوم القیامت، قیامت کے دن، انا کنا عن ھذا غافلین، کہ او یا رب ہم تو مطلب ہم تو تھے بہت ہی غافل، یعنی ہم تو بہت غفلت میں تھے، ہم کو کچھ معلوم نہیں، ہم جانتے نہیں، ہم ان مائنڈ فل تھے، ہم کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔
یہ تم کہہ ہی نہیں سکتا, کوئی بھی بندہ نہیں کہہ سکے گا. سب کی رسپانسبلٹی ہے, سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہے, اور سب کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اور سوچ لو کہ جب اس جواب میں بندہ فیل ہوگا تب اس کا کیا حشر ہوگا. When thy Lord drew forth from the children of Adam, from their loins, their descendants, and made them testify concerning themselves, saying, Am I not your Lord, who cherishes and sustains you? They said, Yeah, we do testify. This, lest you should say on the day of judgment, Of this we were never mindful. اچھا, یہاں پر ہے ابھی نوٹ 1146. This passage has led to differences of opinion in interpretation. یعنی اس کا انٹرپریٹیشن جو ہے اس میں الگ الگ لوگوں کی مطلب رائے ہے یہ اس اتنے ہی پیسج کی. According to the dominant opinion of commentators, each individual in the posterity of Adam had a separate existence from the time of Adam. یعنی آدم علیہ السلام کے وقت سے تبھی ہی سب کی اپنی الگ الگ ان کا وجود تھا, اور وہ سب آدم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے. اور میجورٹی جو کامنٹیٹرز ہیں مفسرین, ان کی رائے میں یہی بات ہے. And the covenant was taken from all of them. اور ان سب سے یہ عہد لیا گیا تھا, which is binding accordingly on each individual. اور وہ ہر ایک بندے پر عائد ہوتا ہے, ہر ایک بندہ اس میں بندھا ہوا ہے. The words in the text refer to the descendants of the children of Adam. یعنی بنی آدم جو ہے, چلڈرن آف ایڈم جو ہے, وہ پوری ہیومینٹی, پورے مین کائنڈ ہے. تو وہ تمام اس کے اندر آ گئے. دیٹ از ٹو آل ہیومینٹی, بورن اور ان بورن, چاہے وہ ابھی پیدا ہو گئے ہیں یا آگے پیدا ہونے والے ہیں یا ابھی بھی وہ مطلب عالم ارواح میں ہیں, چاہے وہ جو بھی ہو, جتنے انسان اس دنیا میں آنے والے ہیں نا, لاسٹ انسان تک, وداؤٹ اینی لمٹ آف ٹائم, اس کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے. Adam's seed carries on the existence of Adam and succeeds to his spiritual heritage. آدم علیہ السلام جو ہے, ان کا جو بیج ہے وہ خود ہی ہے جو ہر انسان کے مطلب وجود میں بھی ہے, کہ وہ آدم علیہ السلام کے وجود, یعنی وہ انہی کا وجود ہے سب کے سب. اور روحانی طور پہ یہ سب کے سب یعنی اسی کا مطلب وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک وراثت, یعنی اسی وراثت میں آدم علیہ السلام کے, وہ سب کے سب آدم علیہ السلام کی وراثت میں ہی ہیں, اور آگے اسی طرح بڑھتے جائیں گے, بڑھتے جائیں گے, بڑھتے جائیں گے, جب تک کہ دنیا کا ختم ہونے والا جو لاسٹ انسان آئے گا تب تک کے. Humanity has been given by Allah certain powers and faculties. انسانوں کو, تمام انسان, انسانیت کو بولنا چاہیے, انسانیت کو جو ہے اللہ نے کچھ ایسی قوتیں عطا کی ہے, اور ان کو ان کی جو اعضاء یعنی فیکلٹیز جو ہے, جیسے ہماری سب کچھ ہے, آنکھ, ناک, کان, ہماری زبان, ہمارے ہاتھ, ہمارے پیر, ایوری تھنگ. تو وہ تمام چیز جو ہے وہ اور قوت اس کی وہ سب اللہ نے عطا کیا ہے. whose possession creates on our side special spiritual obligations. ہمارے لیے چونکہ اللہ نے یہ تمام ہم کو طاقتیں دی ہے, ہمیں قوتیں دی ہے, پھر ہمیں فیکلٹیز دی ہے, ہمارے تمام جسم کے پورے ایک ایک اعضاء, تو یہ تمام چیزیں ہم کو اللہ نے دیا ہے. تو اس کا جو ہم کو پوزیشن ملا ہوا یہ یعنی ہماری تخلیق کے اندر ہے یہ, تو اس کا کچھ بہت ہی اسپیشل روحانی طور پہ کچھ فرائض ہیں which we must faithfully discharge, جس کو کہ ہم کو بہت ایمانداری کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے.
These obligations may from a legal point of view, यानी जो भी हम पे जिम्मेदारी या जो फराइज दे के हमको भेजा गया है, तो उसका जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है, बी कंसिडर्ड एज अराइजिंग फ्रॉम इम्प्लाइड कॉवेनेंट्स। तो ये जो अहद पैमान जो अल्लाह ने हमको देकर, यानी ये जो अल्लाह ने हमसे लिया है, और उसके बाद फिर जिस तरह से कॉवेनेंट्स अभी हमने पढ़ा था कि जूस को सबको, जैसे अल्लाह ने जो कॉवेनेंट में थे, वो जो कोहितूर का पहाड़ उठाया था अल्लाह ने, और उनसे भी वो एक अहद पैमान लिया था। तो ये तमाम ये इस तरह से जो कॉवेनेंट आ रहे हैं, तो ये उसके एक तरह से देखा जाए तो अल्लाह से जो किया हुआ वादा है, वहां से लेके दुनिया के अंदर भी ऐसे अहद पैमान जो है वो आते चले जाएंगे। जैसे कि इंसान शादी भी करता है, कहीं पर कुछ ज्वाइन करता है तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, इस तरह से है ना। इन द प्रीसीडिंग वर्स, यानी कि जो पहले हमने पढ़ चुके हैं 171, a reference was made to the implied covenant of the Jewish nation. तो जैसे यहूदी कौम का जो वहां पर था कॉवेनेंट, अहद जो अल्लाह ने लिया था, जो मैं अभी कह रही थी कि वो कोहितूर का पहाड़ के ऊपर जो अल्लाह ने कहा था, और फिर वो उसके अंदर क्यों लिया था अल्लाह ने, क्योंकि तौरात के अंदर अल्लाह ने जो पेशन गोई दी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। फिर इन द प्रीसीडिंग वर्स a reference was made to the implied covenant of the Jewish nation. Now we consider the implied covenant of the whole of humanity, यानी पूरी ह्यूमैनिटी जो है उसको पूरा जो अल्लाह ने अहद पैमान लिया था, अब वो बात आ रही है यहाँ पे। अब इसको तुमको नजर में रखना पड़ेगा। क्यों? For the holy prophet's mission was worldwide. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई एक जगह के कौम के लिए नहीं आ रहे थे, कोई एक ही फिरके के लिए नहीं आ रहे थे, पूरा वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के लिए आ रहे थे। उनका मिशन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरी दुनिया के लिए। तो जब पूरी दुनिया के लिए है और रहती दुनिया तक अब ये रहेगा, तो अब सोचो अल्लाह के साथ किया हुआ वो कॉवेनेंट जो हर इंसान ने अलग अलग एक एक रूह ने किया है। तो अब वो जब वहां पर उन्होंने ये चीज किया है, तो क्या अब उनको ये यहाँ पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आने वाले, तो उनके लिए भी तो उन सबको पूछा जाएगा ना कि भाई तुमने कितना माना, कितना सुना उनकी बात को, उनके पैगाम को, कुरान को, जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो कुरान ही तो है। फिर इसकी नेक्स्ट नोट है 1147, The covenant is completed in this way, यानी वो जो अहद था पूरा वो इस तरह से पूरा होता है। We acknowledge that Allah is our creator, cherisher and sustainer, यानी हम इस चीज को मानते हैं कि अल्लाह हमारा खालिक है और वही हमारा पालनहार है, रब है। वही हमारी एक एक चीज हमारी, यानी जैसे हमको जो रिस्क खाली खाने पीने का नहीं होता है, हमारे जिस्म का बढ़ना, हमारी अकल का बढ़ना, और जो हमें अल्लाह जहानत देता है, ये तमाम चीजें आ गई इसमें। तो ये सब कुछ देने वाला वो हम मानते हैं कि अल्लाह है। Therefore we acknowledge our duty to him. तो अब हमारी भी तो फर्ज हो गए ना अल्लाह के लिए, जो हमारी ड्यूटी हमको पूरी करनी पड़ेगी कि नहीं। When we so testify concerning ourselves, the obligation is as it were assumed by us. यानी वो जो गवाही हमने दी अपने बारे में, किसी और के बारे में नहीं दी, हमने अपने ही ली थी। और अब जो तुम्हारे पे, हम सब पे जो फराइज है वो पूरे करने हैं। For it follows from our very nature when it is pure and uncorrupted. अगर हमारा जो अल्लाह ने जिस फितरत पे इंसान को बनाया है बहुत ही अच्छा, बहुत ही पाक साफ प्योर और अनकरप्टेड, यानी करप्शन नहीं था अंदर, करप्टेड रूहें नहीं थी। अल्लाह ने जिस मोल्ड में डाल के बनाया वो मोल्ड करप्टेड नहीं था। तो जब सब कुछ प्योर है तो फिर तुम ये चीज को बराबर से फॉलो करोगे।
لیکن اگر انسان کی روح کرپٹڈ ہو جائے تو پھر وہ نہیں سنتا، پھر اس کو جو کرنا ہوتا وہ کرتا، اپنی منمانی، میری مرضی، وہ میری مرضی چلتی. پھر ہے آیت نمبر 173، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکننا ذریۃ من بعدہم افتہلکون بما فعل المبتلون. او تقولوا، تو اللہ کہتا ہے کہ یا پھر تم یہ کہو، یعنی کہ تم یہ کہو انما اشرک آباؤنا، ہمارے باپ دادا جو تھے انہوں نے شرک کیا، انہوں نے جھوٹے معبودوں کی بندگی کی. یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ تم کیا بولو گے، اللہ کا علم قدیم ہے نا، اللہ جانتا ہے. تو یا تو پھر تم یہ کہو گے کہ بھئی وہ تو صرف وہ لوگ تھے، ہمارے باپ دادا تھے جنہوں نے یہ جھوٹے معبودوں کی بندگی جو تھی انہوں نے شروع کی نا. من قبل، پہلے، ہم تو تھے بھی نہیں، ہم سے پہلے. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کی مطلب نسل در نسل میں سے ہیں، اولادیں ہیں. ہم کو کیا معلوم، ہم تو بہت بعد میں آئے ہیں، ہم تو ان کی اتنی نسل در نسل کے بعد ہم آئے ہیں، ہم کو کیا معلوم ہمارے باپ داداؤں نے کیا کیا کیا. افتہلکونا بما فعل المبتلون، تو کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا. یعنی اللہ یہ ڈائلوگ ان لوگ کے بول کے بتا رہا ہے، دیکھو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس کو، یعنی اس وقت یہ چیز ہوگی. افتہلکونا، تو کیا تو ہلاک کر دے گا ہمیں، بما فعل، جو کیا، المبتلون، ان لوگوں نے، یعنی ان لوگوں نے جو بھی باطل بندگیاں کی، باطل مطلب جو بھی انہوں نے بنائے فالسہڈ، تو اس کی وجہ سے تو کیا ہمیں ہلاک کر دے گا. اللہ بولتا ہے تم لوگ یہ بولو گے. اور لیسٹ یو شوڈ سے our fathers before us took false gods, but we are their descendants after them. Will thou then destroy us because of the deeds of men who followed falsehood? اس کی بھی نوٹ ہے 1148. The latent faculties in man are enough to teach him the distinction between good and evil. یعنی انسان کے اندر جو اللہ نے دیا ہے فیکلٹیز، اس کے تمام اعضاء، اس سے اس کو کافی ہے وہ، تاکہ اس کو پتا چل، اس کو یہ سب جیسے اللہ نے رکھا ہے نا اندر، ہمارے اندر اللہ نے وہ بھی تو رکھا ہے نا، کہ جس سے معلوم پڑے کہ دیکھو یہ گڈ اور ایول جو ہے اس کے بیچ میں فرق کر دینے کی جو تم کو، وہ بھی تم کو معلوم ہے. تم جانتے ہو گڈ کیا ہے، ایول کیا ہے. یہ نہیں کہ ارے ہم تو ایول کو ہی گڈ سمجھ رہے تھے، ایسا کچھ نہیں ہے. تم کو معلوم ہے ایول ہوتا تبھی تو بندہ چھپ کے کر رہا ہوتا ہے، اور گڈ ہوئے گا تو ڈنکے کی چوٹ پہ کرے گا. ٹو وارن ہم آف دا ڈینجر دیٹ بیسٹ ہز لائف، تاکہ اس کی جو اس کے اندر اللہ نے وہ رکھا فیکلٹیز اس لیے ہے تاکہ اس کو ہر وقت وارن کرے، خبردار کرے کہ دیکھو اس کی زندگی جو ہے اس کو بہت ہی مطلب اس کی زندگی کا کباڑا ہو سکتا ہے، مطلب کباڑا ورڈ میرا ہے، اور یا اس کا مطلب خرابی ہو سکتی ہے. وہ جو بھی خطرے آنے والے ہیں تم جو حرکتیں اگر کرو تو. But to awaken and stimulate them, a personal appeal is made to each individual through the still small voice. Still small voice. ایک چھوٹی سی ایک آواز ہے ہمارے اندر کانشنس کی، within him، یعنی اللہ نے ہر انسان کے اندر وہ وائس رکھا ہے تاکہ اس کو وہ اپیل کرے، اس کو جگائے، اس کے اگر وہ سویا ہوا ہے تو اس کو جگائے. This in its uncorrupted state acknowledges the truth. اور جب اگر اس کی روح کے اندر ابھی کوئی خرابیاں نہیں آئی، اگر بگاڑ، تو پھر وہ برابر اس چیز کا وہ ایکنالج کرتا ہے اس کو کہ جو ٹروتھ ہے، جو حق ہے، جو سچ ہے. ایز اٹ ور، جیسے کہ سویئرز اٹس کووننٹ ود اللہ، جیسے کہ اس نے اللہ کے پاس جو بڑا گاڑھا کووننٹ یعنی کہ جو عہد کیا تھا اللہ کے پاس. There is therefore no excuse for any individual to say. اسی لیے اب کوئی بھی ایک علیحدہ بندہ یہ ایکسکیوز، یہ بہانہ نہیں کر سکے گا، اور نہ وہ یہ کہہ سکے گا. نمبر 1 that he was unmindful.
کہ اس کو نہیں پتا تھا، وہ بیچارہ بڑا، اس کو معلوم نہیں تھا، اس کو پتا نہیں تھا کہ اس نے کیا گواہی دیا ہے خود کے خلاف، تو ایک تو یہ نہیں بول سکے گا وہ، اور نمبر 2 that he should not be punished for the sins of his fathers، وہ نہیں بول سکے گا کہ وہ اپنے باپ داداؤں کی وجہ سے وہ اس کو کیوں سزا ملے بھائی، یہ بھی نہیں بول سکے گا، because his punishment if any comes from his personal responsibility۔ سب کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں اور ہر انسان خود اپنی ہر حرکت کا ذمہ دار ہے، تو اس کو اپنی ہی ذمہ داری کا جو سزا اگر ملی، جب بھی جو بھی سزا ملی وہ اس کی اپنی ذمہ داری کی وجہ سے ہوگی، اس نے اپنی رسپانسبلٹی کو برابر سے نبھایا نہیں ہے، اینڈ از فار ہز اون ریجیکشن آف فیتھ، اور اس نے خود نے اس کو رد کیا ہے، ایمان کو رد کیا ہے، اینڈ دا ہائر اسپرچل انفلوئنسز، اور جو روحانی جو بھی اس کو جو پتہ چلتی ہر چیزیں، جیسے کہ اللہ کے رسول، اللہ کے کلام، اللہ کی مطلب کتابیں، اللہ کی یہ جو رسول آتے ہیں ان کے پاس حدیث ہے، یعنی سب کچھ ہے اس کے پاس انفلوئنسز، لیکن وہ اس کی طرف اس کا کوئی دھیان نہیں، اور اس کو اپنانا بھی نہیں، اس کو کرنا بھی نہیں۔ آیت نمبر 174، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ، اور یوں ہی ایسا ہی ہے، ہم نفصل الآیات، ہم بیان کرتے ہیں آیات، ہماری آیات، وَلَعَلَّهُمْ، تاکہ وہ لوگ یرجعون، لوٹ کے آئیں ہمارے پاس، یعنی لوٹے وہ ہماری طرف، اگر کہیں بھٹک کے دور نکل گئے تو لوٹ کے آ جائیں۔ Thus do we explain the signs in detail, and perchance they may turn unto us، maybe they may turn unto us، ہو سکتا ہے کہ وہ پلٹ کے آ جائیں۔ اللہ نے تو اتنی ساری باتیں بتا دی ہے، تو اب انسان کی اپنی ذمہ داری ہے، بھئی اللہ نے جو تم کو عقل دی، جو دماغ دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، جو تمہارا ایک سینٹر، تمہارا انٹلیکٹ، یہ سب کچھ دیا ہے، تو کیا جب انسان ایک کام سیکھ سکتا ہے، بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، تو اس کو یہ نہیں معلوم، یہ چیز کے لیے وہ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتا؟ کرنا چاہیے۔